بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میری گفتگو کا مرکز رہے گا ایک ایسا ڈس آرڈر جو کہ حقیقت میں سائیکائٹرک ڈس آرڈر نہیں ہے، نفسیاتی بیماری نہیں ہے، لیکن اکثر اس کو ڈاکٹرز بھی نفسیاتی بیماری کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی پراپر تشخیص نہیں ہو پاتی، علاج نہیں ہو پاتا، اور اس کے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو بیماری ہے اس کا نام آٹو امیون انسیفلائٹس ہے، اور آٹو امیون کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کا مدافعاتی نظام، ہمارا امیون سسٹم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ جب بھی ہمارے جسم میں کوئی انفیکشن داخل ہو، کوئی جراثیم داخل ہوں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جسم سے کلیئر کیا جا سکے۔ لیکن اس بیماری کے سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہی امیون سسٹم ہمارے اپنے دماغ کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ اینٹی باڈیز بناتا ہے تو یہ اکثر دماغ کے ان حصوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں جس میں ہمارے میموری کے سرکٹس شامل ہیں، موڈ ریگولیشن کے مراکز شامل ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے اور مراکز جو کہ جسم کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو مختلف برین کے ایریاز پہ اٹیک شروع کر دیتی ہے یہ بیماری، اور اس اٹیک کی وجہ سے اگرچہ انفیکشن کوئی نہیں ہوتی دماغ میں اس اٹیک سے پہلے، لیکن اس اٹیک کے بعد دماغ میں شدید سوزش کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم انسیفلائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی جو انسیفلائٹس ہے، آٹو امیون انسیفلائٹس، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ جو سب سے مشہور یا سب سے جو کامن اس کی قسم ہے اس کو ہم NMDA انسیفلائٹس کہتے ہیں، اور اس کو NMDAR بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری علامات ایسی آتی ہیں جو کہ نفسیاتی لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیند غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو شدید خوف، گھبراہٹ، بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو اکثر غیبی آوازیں آنا اس میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اگریشن، غصہ آ جاتا ہے شدید مزاج کے اندر، شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہ ساری علامات اکثر جو ہے وہ شیزوفرینیا یا بائی پولر یا اور دیگر جو نفسیاتی امراض ہیں ان سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو اکثر ایون سائیکائٹرسٹ بھی غلطی سے اس کی شروع میں جو تشخیص ہے وہ سائیکائٹرک بیماری کے طور پہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس بیماری میں سائیکائٹرک علامتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی علامتیں آتی ہیں جو کہ عام طور پر نفسیاتی بیماری میں نہیں ہوتی، اور وہاں سے اگر کلینیشین جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ باریک بینی سے ان علامات کو دیکھے تو اکثر جو ہے وہ اس مرض کی صحیح تشخیص ہو سکتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے سمجھنا کہ اس مرض میں بہت جلدی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں شخصیت میں اور باقی چیزوں میں، حالانکہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ بڑی آہستہ آہستہ تھوڑی ان کی سپیڈ جو ہے نا تھوڑی سلو ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ یہ ریپڈلی چند دن کے اندر اندر جو ہے نا بندہ شدید بیماری والی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں کلو یہ ہے کہ کچھ ایسی علامات، جیسے مثال کے طور پر اس میں بخار کا ہونا، تو اگر آپ کے پیشنٹ کو بخار ہو رہا ہے اور کوئی اس کی بظاہر وجہ نہیں ہے، ساتھ نفسیاتی علامات آ رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا کلو ہے کہ یہ آٹو امیون انسیفلائٹس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے مرگی کی طرح کے جھٹکے آنا، اگر یہ کیفیت آ رہی ہے نفسیاتی علامات کے ساتھ تو ضرور ڈاکٹر کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ انسیفلائٹس والا ایشو بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور تبدیلیاں، جیسے جسم میں غیر معمولی حرکات شروع ہو جائیں، چاہے وہ ہاتھوں کی ہوں یا اور جسم کے حصوں کی ہوں، ایسی حرکات جس پہ مریض کا کنٹرول نہیں ہے اور وہ حرکات ہو رہی ہیں جو کہ ایب نارمل حرکات ہوتی ہیں، تو اس میں اس بات کا شبہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ آٹو امیون انسیفلائٹس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر اکثر پیشنٹ کو آٹونامک ڈس فنکشن ہوتا ہے، جس میں بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا، پلس بڑھ جانا، ہارٹ ریٹ پلس یا کم ہو جانا، یہ سمٹم ساتھ آنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے کنفیوژن کی۔ کنفیوژن سے مراد یہ ہے، اس کو ہم ڈس اورینٹیشن بھی کہتے ہیں، کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سی جگہ پر ہوں، کہاں پر ہوں،
یا یہ ٹائم کیا ہوا ہے اس وقت، یا جو میرے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں، ان میں سے اگر کوئی علامات ہوں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ عام نفسیاتی بیماریوں میں نہیں ہوتی اور یہ اس میں آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں سپیچ کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، گفتگو کرنے کی صلاحیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا گفتگو کرنے کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کلو دیتی ہیں کہ بھئی یہ بیماری دوسرے والی بیماری ہو سکتی ہے۔ جب یہ ہمیں کوئی شک پڑ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر ہم جسمانی معائنہ بھی کرتے ہیں مریض کا، اور اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس میں MRI برین بہت ضروری ہے ایسے پیشنٹس کا کروانا۔ اس کے علاوہ دماغ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے EEG۔ یہ دماغ پہ یہ ہمارے جو سر ہے اس کے اوپر کچھ لیڈز لگائی جاتی ہیں، اور اس کی ایک طرح سے جیسے دل کی پٹی ہوتی ہے یا آپ دماغ کی پٹی سمجھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ تبدیلیاں اس بیماری میں آ جاتی ہیں، جیسے وہ جو ویوز آتی ہیں ان کا سلو ہونا، یا ان کے اندر ایپیلیپٹی فارم ایکٹیویٹی کا ملنا، تو اس سے مزید شبہ سٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آٹو امیون انسیفلائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کمر سے پانی نکال کے جو CSF انالیسز ہے وہ کیا جاتا ہے، اس میں ہمیں کچھ کلو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ میں کچھ اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ تشخیص جو ہے وہ بن پاتی ہے۔ جب یہ تشخیص ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو ہم نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں، اور نیورولوجسٹ جو ہے وہ پھر مزید جو ہے علاج بھی اس میں ہوتا ہے، اسٹیرائڈز کے ذریعے سے، امیون گلوبولنس کے ذریعے سے، اور مختلف طریقے ہیں۔ تو وہ علاج جو ہے پھر وہاں پر نیورولوجسٹ کی نگرانی میں چلتا ہے، اور اگر بر وقت تشخیص ہو تو یہ ضرور مطلب اس کا اچھا علاج ممکن ہے، لیکن اگر اس میں دیر ہو جائے بہت تو خدا نخواستہ ایون انسانی لائف کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس میں اکثر کوئی باڈی میں اور ٹیومر بھی پایا جا سکتا ہے، جیسے کہ NMDA انسیفلائٹس کے اندر یہ عام طور پر ینگ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ ضرور کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اوویرین کو ٹیومر تو نہیں ہے، کوئی اووریز میں جو ہے کوئی ٹیومر وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس سے بھی ذرا مطلب وہ آئیڈیا ہوتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ ٹیومر ہو تو پھر اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو آگاہی فراہم کروں، اور اگر آپ کو آپ کے کسی پیارے کو یہ پرابلم پیش آ رہا ہے، یہ علامتیں آ رہی ہیں، تو آپ اپنے شبے کا اظہار کر سکیں، ڈاکٹر کو بتا سکیں، اور ڈاکٹر بھی پھر بر وقت جو ہے وہ تشخیص کے اندر جو ہے نا وہ جائے اور اس کا پراپر علاج ہو پائے۔ تو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجئے گا۔ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ضرور ہمیں انفارم کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔